بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوام اس وقت دو کشتیوں میں سوار ہے اور دو کشتیوں کا سوار کنارے نہیں لگتا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عوام دو رنگی ہے۔ جب تک یک رنگ نہیں ہو جاتی اس وقت تک عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ عوام کو ایک پیج پر آنا ہوگا تاکہ سیاسی اور معاشی حالات بہتر ہوں۔ ضروری ہے کہ عوام ازا سر نو حقیقت کا جائزہ لے اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کی قیادت گیٹ نمبر 4 سے آئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کو عوام عروج بھی دیتی ہے۔ یعنی سیاست میں انٹری اسٹیبلشمنٹ بیساکھیوں کے ذریعے، اور جب بیساکھیاں واپس لی جائیں تو چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت سوچنا چاہیے، جب سیاستدان سیاست میں انٹری مارتے ہیں وہ جمہوری طریقے سے سیاست شروع کرتے ہیں یا غیر جمہوری طریقے سے؟ یہ چیزیں سیاستدانوں کو سوچنی چاہیے کہ جب وہ جدوں سیاست وچ آنے اس وقت وہ دھیان نہیں رکھتے کہ اسی کنہ لوگوں نے کندھے تے سوار ہو کے آ رہے ہیں، اور جدوں وہ اپنے کندھے تھلیوں کھچ لینے تے پھر وہ جڑا ہے نا شور و شرابہ شروع کر دینے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ تے مخالف ہو جانے، پھر عوام نو جڑا ہے نا اسٹیبلشمنٹ تے خلاف کر دینے کہ جی یہ دیکھو انہاں دی مداخلت جڑی ہے نا وہ سیاست دے وچ ہے۔ تو بھائی صاحب، جدوں تسی سیاست دے وچ انٹری مار دے ہو، سیاست اپنی شروع کر دے ہو، تو اس وقت بھی یہ دھیان رکھیا کرو کہ تسی عوام دے تھرو آؤ، جمہور دے تھرو آؤ، تسی اسٹیبلشمنٹ دے تھرو نہ آؤ۔ اگر اسٹیبلشمنٹ تانوں جڑا ہے نا عوام اتے مسلط کر دی ہے تو اس وقت تسی کہہ دیا کرو اسٹیبلشمنٹ نو کہ اسی تاڈے سارے نال عوام چ نہیں آنا چاہتے، اسی عوام دے ذریعے عوام اتے آنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست جتنی بھی سیاسی پارٹیاں یا سیاستدان ہیں، ان کی پرورش جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں ہوتی ہے اور وہاں ہی پہ ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے سیاستدان جمہوری راستے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عوام پر مسلط ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جب سہولت کاری ختم کر دے اسٹیبلشمنٹ تو پھر 9 مئی جیسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اور عوام کا نقصان اس سارے کھیل میں ہوتا ہے، کیونکہ سیاستدانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ جہل میں ہو یا عوام میں ہو، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا سرکل چلنا ہے، لیکن اس کا سارا بوجھ اور سارا نقصان عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عوام کو ایسے سیاستدانوں کو اپنا آئیڈیل بناتے سیاستدانوں کی انٹری ضرور مد نظر رکھنی چاہیے۔ موجودہ معاشی اور سیاسی تباہی کے ذمہ دار سیاستدان کا مختصر سا قصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلط اور ٹھیک سائڈ پہ کون کھڑا ہے، اور جب ہر طرف برائی ہی برائی ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ پھر ہمیں کم برائی کی طرف چلے جانا چاہیے اور زیادہ برائی کو جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سیاستدانوں نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے میثاق جمہوریت کے ذریعے جمہوری راستے کا آغاز کیا تھا، لیکن دوبارہ جمہور اور جمہوریت پارلیمان کو زنجیروں میں جکڑنے میں اہم رول اور سب سے بڑا کردار عمران احمد خان نیازی ولد
اکرام اللہ خان نیازی کا ہے. اس نے بہت بڑا جو ہے نا اس میں رول ادا کیا ہے. آج عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، لیکن اس کی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا. جنرل ضیاء نے عمران کو سیاست میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی. جنرل حمید گل نے عمران نیازی کو سیاست میں متعارف کروایا. جنرل حمید گل کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مشرف کے دور میں عمران نے اقتدار کے لیے جمہوری راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور غیر جمہوری راستے پر چلنا شروع کر دیا. اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے راستے ہموار کیے، جمہوریت کو کمزور کیا اور عمران جو ہے وہ مورا بنا. نیازی غلط سائٹ پہ کھڑا تھا اور غلط کو درست کہہ رہا تھا، کیونکہ عمران کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے تھا. وہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو عوام کے لیے کر رہا ہوں. بھائی عوام کے لیے کرنا ہے تو پھر عوام اس وقت مشکلات میں ہے. آپ کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت اور سیاست کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہو، تو پھر عوام کے لیے اگر چاہیے تو پھر آپ کو عوام کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا. پھر عوام کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. ابھی تو آپ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے، پہلے بنی گالہ میں بیٹھ کے، پھر زمان پارک میں بیٹھ کے عوام سے جو ہے نا قربانی مانگتے رہے ہو، اور 9 مئی کو عوام نے قربانی دی آپ کے کہنے پہ، اور اب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے آپ پارلیمان اور ایوانوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہو. تو پھر آپ عوام کے لیے قربانی دو نا بھائی. چلیں آتے ہیں مین بات کی طرف. عوام دیکھے یا نہ دیکھے، چند لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مورخ ہر ادوار کی تاریخ بھی لکھتا ہے. 2010 سے پہلے اور 2010 سے 2020 تک عمران اس رنگ سائٹ پہ کھڑے ہو کر ساز باز میں مصروف رہا جو غیر جمہوری سائٹ تھی، اور آج عمران تسلیم بھی کر رہا ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی، پارلیمنٹ کا گراؤ کیا غیر جمہوری نہیں تھا؟ اس وقت غیر جمہوری انسٹرکشن پر عمل کرتے ہوئے عمران نیازی نے جمہوری حکومت کے خلاف ڈی چوک میں دھرنا دیا. دن رات امپائر کو پکارتا رہا کہ انگلی اٹھاؤ، کیا یہ سب جمہوری تھا؟ کہ ڈائریکٹ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو دعوت دیتا رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ختم کرو. جنرل رحیل شریف سے آؤٹ مانگتا رہا. کیا یہ جمہوری تھا؟ اس وقت نیازی اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا تھا کہ مداخلت کریں، کیونکہ عمران نیازی کو اقتدار چاہیے تھا. اس لیے وہ اس غیر جمہوری عمل کو جائز سمجھتا تھا. آخرکار پاناما سازش کا حصہ بنتے ہوئے 2018 میں مسلم لیگ نون کی منتخب حکومت کا مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آیا. نون لیگ کے جیتے ہوئے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو پی ٹی آئی میں شامل کیا. جنوبی پنجاب سے نون لیگ کے لوگوں کو جنگیر کے جہاز میں اسلام آباد لایا گیا. کیا یہ جمہوری طریقہ جائز تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران احمد خان نیازی تاریخ کی غلط سائٹ پہ کھڑے غیر جمہوری جنرلز اور ججز کی اندھی حمایت سے اپنے سیاسی مخالفین کو چن چن کر نشانے لگانے میں مصروف رہا. جنرل فیض حمید جمہوریت کے نام پر بنی حکومت کو چلاتا رہا.
جس کا اقرار احمد نیازی کئی بار میڈیا پہ کر چکا ہے، کیا وہ درست تھا؟ جنرل باجوہ کے بارے میں پیرنی صاحب جب خواب دیکھتی تھی تو وہ درست تھے؟ اس وقت تو باجوہ صاحب امت مسلمہ کے کمانڈر ان چیف بقول بشرا بی بی تھے۔ پھر اسی جنرل باجوہ کو بشرا بی بی کے شے پر گالیوں سے تواضع کی گئی۔ یہ سب درست تھا؟ یہ سب جمہوری تھا؟ متنازع ترین اور من پسند ڈی جی کی تقرری کے معاملے پر ناکامی کے بعد اچانک نیازی کو اسٹیبلشمنٹ میں میر جعفر محسوس ہونے لگے۔ اس سے پہلے سب جائز تھا، حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی، درست تھا۔ جو کام عمران نے اپوزیشن سے لینے ہوتے تھے وہ وایا آئی ایس آئی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، وہ درست تھے۔ اور جب وہ بریک لگ گئی وہاں پہ تو پھر وہاں پہ میر جعفر اسے نظر آنے لگے۔ دور اقتدار میں عمران نیازی نے ہر مخالف کو لعن طعن، الزامات، گالیاں، القابات اور غم و غصہ کیا۔ کیا یہ جمہوری انداز تھا؟ یہ طریقہ درست تھا؟ یہ سائٹ درست تھی؟ ممنوعہ فنڈنگ، سائفر کا ڈرامہ، اقتدار سے نکالنے کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ پاکستان کی مدد نہ کرے، یہ درست تھا؟ انتشار پھیلانا، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا، 9 مئی جیسا فتنہ فساد برپا کر دینا، کیا یہ جمہوری عمل تھا؟ یہ درست تھا؟ پرامن طریقے سے الیکشن ہو گئے، اقتدار منتقل ہو گیا اور دوسری بار آصف زرداری ملک کے صدر بھی بن گئے۔ عمران کی سیاست سے جو معاشی اور سیاسی نقصان ہوا، کیا وہ رانگ سائٹ کو درست کرنے کی بجائے ایوان اور پارلیمنٹ کو ڈی چوک بنا دینا، کیا یہ جمہوری اور درست عمل ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے ایم این اے شہر افضل مروت نے اپنی بے مربطی دکھاتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سگریٹ کے کش لگائے، اور یہ صرف اس نے سگریٹ کے کش نہیں لگائے بلکہ اس نے عمرانی سوچ کی یہ عکاسی کی ہے۔ کے پی کے اسمبلی کے فلور پہ خاتون ایم پی ایس کی بولی لگائے گی۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوری عمل ہے؟ یہ جمہوریت کی آڑ میں گنڈا گردی ہے جو عوام اس کو نامنظور کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جی آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ہر طرف افراتفری پھیلائیں، جمہوریت کے نام پہ آپ جو مرضی کرتے آئے، جو غلط چیزیں ہیں وہ اگر آپ کا ان میں مفاد ہے اور وہ آپ کو اقتدار تک پہنچا رہی ہیں تو آپ ان کو درست کہتے ہیں، اور وہی فارمولہ اگر دوسرے لوگ استعمال کر لیں تو آپ ان کو غیر جمہوری کہتے ہیں، پھر ان سہولت کاروں کے خلاف آپ ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو اقتدار چاہیے ہو، عمران خان نیازی صاحب کو یا پی ٹی آئی کو، اور اس میں سہولت کاری کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، کہیں اور سے ہو، وہ جائز ہوتی ہے۔ ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہوں وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جب ان کے خلاف سارا کچھ ہونے لگے تو پھر سب کچھ برا ہو جاتا ہے، پھر ان کو گالیاں نکالنی، پھر ان کو القاب دینے، پھر ان کی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چیخو پکار شروع کرنی، اس وقت سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ تو جو ہے نا سیاست کا دورہ معیار ہے، یہ سیاست نہیں ہے، نہ جمہوریت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں شہر افضل مروت صاحب نے
میڈم مریم نواز صاحبہ پر ایک بونڈا سا الزام لگایا ہے کہ وہ اسے قتل کروانا چاہتی ہیں اور $1,00,000 کی پیمنٹ ہو گئی ہے. کیا ہے مریم، کیا میڈم مریم نواز صاحبہ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کی اتنی زیادہ مصروفیات ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور اتنا ان کے پاس فارغ وقت ہے. یہ شہر افضل مرمت ہے کیا چیز ہے؟ 10 دن تجھے سیاست میں آئے ہوئے ہیں اور کیا قربانی ہے آپ کی سیاست میں؟ آپ ایک لفظ سے وڑ گیا، اس سے چڑھ گئے ہو، مشہور ہو گئے ہو، یوتھیوں نے آپ کو اٹھا لیا ہے اور آپ گالی گلوچ کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا عمران کے نقشے قدم پہ آپ اس کی طرح یو ٹرن لے لیتے ہو، اسی طرح جو ہے نا وہ کر لیتے ہو، تو آپ سیاستدان بن گئے ہو. آپ کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. کیا دشمنی ہے آپ کی مریم نواز سے کہ وہ آپ کو قتل کروانا چاہے گی؟ یہ صرف شہر افضل صاحب یہ اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے. او بھائی، کسی کے پاس اتنا فارغ وقت کہاں ہے؟ تجھ جیسے تو کئی لگے پھرتے ہیں، سڑکیں بھاری ہوئی ہیں. تو یہ صرف جو ہے نا وہ اپنی پرموشن کے لیے کہ یوتھی اس کو پرموٹ کریں کہ جی دیکھیں کتنی اہم شخصیت شہر افضل مرمت صاحب چند دنوں میں بن گئے ہیں کہ ایک قاداور شخصیت جو ہے نا، ایک قاداور سیاستدان اس کو قتل کروانا چاہتا ہے. یہ بونڈے الزامات ہیں اور صرف جو ہے نا اپنی پروموشن کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکل انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، عوام کی خدمت انہوں نے کرنی نہیں ہے. انہوں نے اسی طرح سے وقت برباد کرنا ہے عوام کا، اسی طرح سے عوام کو انہوں نے ذلیل و خوار کرنا ہے. کیا ہے ان کا؟ یہ کوئی سیاست ہے؟ بھائی آپ اگر کل غلط تھے، آپ غلط سائڈ پہ کھڑے تھے، مان لو، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جس راستے سے آئے ہو وہ غلط راستہ تھا. آپ جن لوگوں کے تھرو آئے ہو، جن لوگوں نے آپ کو عوام پر مسلط کیا ہے، وہ غلط طریقہ کار تھا. لیکن اب آپ آگے ہو، عوام بھی آپ کو پسند کر رہی ہے. تو بھائی آپ بیٹھو، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھو، پارلیمان کے اندر بیٹھو، ایوانوں کے اندر بیٹھو اور اپنا رول ادا کرو کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، جو معاشی بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، عوام تنگ ہے، پریشان حال ہے، جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کرو اور جو اہم رول ہے آپ کا اپوزیشن کا وہ ادا کرو. عوام کے ووٹ کی قدر کرو اور عوام کا ساتھ دو. اور میں یہ بھی جس طرح سے ایوانوں کے اندر آپ بیٹھ کر، پارلیمان کے اندر بیٹھ کر جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، تنخواہ تو لیتے ہیں نا عوام سے، عوام کے فنڈ کی تنخواہ لیتے ہو نا، عوام کے جو ٹیکسز ہیں ان کی تنخواہ لیتے ہو نا، اس کو حلال تو کر لو یار. وہاں پہ بیٹھ کر عوام کی کوئی خدمت تو کرو، عوام کے لیے کوئی کام تو کرو، اپنے بچوں کو حرام تو نہ کھلاؤ یار. کم سے کم عوام کے جو فنڈ سے آپ نے تنخواہیں لینی ہے ان کو ہی حلال کر لو، ان کو حلال کر کے اپنے بچوں کو حلال کی روزی کماؤ. اور عوام کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے سب جماعتوں کو کمپرومائز کر کے بیٹھنا چاہیے اور اس مسائل میں جو عوام ہماری الجھ گئی ہے اسے نکالنا چاہیے. یہی سیاست کا حسن ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے. پہلے تو ہمارے پاس نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے، جو ٹوٹی پھوٹی ہے اس کو تو سنبھال لو یار. مہربانی کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو. شکریہ.